السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، آپ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا قاری نعیم الرحمن شیخوپوری حفظہ اللہ کا مفصل اور مدلل خطاب سماعت فرما چکے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ میرے بھائی حضرت مولانا حافظ عدیل احمد کرجاکی حفظہ اللہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا جس عنوان پر لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے، میں اختصار اور پیار کے ساتھ آپ احباب کو اپنی گزارشات سے آگاہ و آشنا کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، پھر ان پر مختلف شریعتیں نازل فرمائی۔ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ہر شریعت اپنے دور کے اعتبار سے بہترین تھی، مگر دراصل یہ اسلام کے تدریجی مراحل تھے۔ پھر آخر میں رب کائنات نے امام کائنات فخر موجودات نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر یہ اسلام اپنے آخری مراحل طے کر گیا، جس کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس آیت کریمہ کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب سے کیا تعلق ہے؟ آپ کبھی اس آیت کریمہ پر غور و فکر کریں، تدبر سے کام لیں، اس کے الفاظ، کلمات، حروف اور اس کے معانی، مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے فضائل و مناقب خود بخود سمجھ آ جائیں گے۔ رب کائنات نے بڑے ہی پیارے انداز میں اصحاب رسول کی عزت و عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم آج کے دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین۔ آپ ذرا غور و فکر کریں، تدبر سے کام لیں، دین کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے دین؟ بولو کہاں سے آیا ہے؟ آسمانوں سے آیا ہے۔ دین منزل من اللہ ہے، دین بھیجنے والا عرش والا ہے، دین اللہ کی جانب سے آیا ہے، لیکن اللہ نے دین کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ آسمان کے خالق و مالک نے کیا کہا؟ لکم دینکم۔ یہ کم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کم کے مخاطب کون ہے؟ میں نے اور آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کبھی تدبر سے کام لیا ہے؟ کم سے مراد کون ہے؟ آسمان کا خالق و مالک کن سے کہہ رہا ہے دینکم تمہارا دین؟ کم کے مخاطب سب سے پہلے ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ کے اصحاب ہیں۔ آسمان کے خالق و مالک نے دنیا والوں کو یہ سبق دیا ہے، دنیا کے بسنے والوں، اگرچہ دین منزل من اللہ ہے لیکن دین کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ صحابہ، اب بولو ذرا، صحابہ کو اگر ہم برا کہیں گے دین کدھر جائے گا؟ اور دین تو ہے ہی صحابہ کا۔
صحابہ نے اس دین کی حفاظت کر کے دکھائی. یقین نہ آئے تو صحیح مسلم کھولو. صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک شخص نے سوال کیا عبداللہ ابن عمر بتلاؤ رضی اللہ تعالی عنہما اسلام کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں بتاؤ کیا ہے اسلام؟ جناب عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا, کہا بنی الاسلام علی خمسۃ ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان والحج. اس نے کہا بس یہ اسلام ہے؟ فرمایا ہاں یہی اسلام ہے. ان یوحد اللہ, اللہ کی توحید کا اقرار کرو, وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز کا اہتمام کرو, وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکات دو, وَصِيَامِ رمضان رمضان کے روزے رکھو, والحج اگر استطاعت ہمت طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرو. اس کا نام اسلام ہے. اس نے کہا اچھا, اس نے یاد کرنے کے لیے, یاد دہانی کے لیے ان الفاظ کو دہرایا, ان الفاظ کو پڑھ کے سنایا. کہا عبداللہ ابن عمر اسلام یہی ہے نا, ان یوحد اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃِ وَالْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ. جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قال لا, نہیں. وہ حیران ہو گیا. آپ نے کہا 5 چیزیں, میں نے 5 ہی گنی ہیں. فرمایا قال لا, نہیں. کہا بتائیں پھر. کہا ان یوحد اللہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان والحج. اس نے پھر پڑھا فقال رجل والحج وصیام, حج کو پہلے کر دیا اور صیام کو بعد میں کر دیا. کیا بدلا ہے؟ اور صحابہ کو برا کہنے والوں, تم نے تو الف سے لے کے یہ تک دین کو بدل دیا, دین کو تبدیل کر دیا. نماز دیکھ لو, ابتدا سے لے کے انتہا تک, نماز کے شروع میں بھی اپنی مرضی اور نماز کے اختتام پر بھی اپنی مرضی. پہلے بھی اپنی خواہش کو اندر داخل کیا, بعد میں بھی کیا, کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن صحابہ کی محبت دیکھو, اللہ نے کیوں کہا دینکم, ان کا پیار دیکھو, ان کی محبت, عقیدت, الفت, شیدگی اور پریدگی دیکھو. کیا کہا؟ کہا نہیں. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ 5 چیزیں آپ نے بتائی ہیں, میں نے 5 ہی گنی ہے. کہا سنو, تو نے رمضان کے روزوں کو بعد میں کر دیا ہے, حج کو پہلے کر لیا ہے. ہاکذا سمعتہ من رسول اللہ. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کی زبان اقدس سے اس ترتیب سے سنا ہے. تو کون ہے محمد کی ترتیب کو بدلنے والا؟ تجھے
داخل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اصحاب رسول تو وہ ہے جنہوں نے دین کی ترتیب کو بھی بدلنے نہیں. سبحان اللہ. آج سارا دین بدل کے کہتے ہو حرج کیا ہے؟ آج سارا دین تبدیل کر کے کہتے ہو حرج کیا ہے؟ اور اہل حدیث ہو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے. تم نے اس دین کی اسی طرح حفاظت کرنی ہے جس طرح محمد کے صحابہ اس دین کی حفاظت کرتے رہے. آج بدعات تمہارے اندر بھی داخل ہو چکی ہے. آج سستی اور کاہلی نے تمہارا بیڑا بھی غرق کر دیا ہے. آؤ اس سچے اور سچے دین کو لے کر میدان عمل میں نکلو. جو سچا اور سچا دین جناب محمد صدیق سے لے کے ابو طفیل آخری صحابی تک لے کے. آج ضرورت اس بات کی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کی ترتیب کو بھی بدلنے نہیں دیا. اللہ کو یہ انداز کتنا پسند آیا ہوگا، کتنا پسند آیا. اٹھا امام منذری کی یہ ترغیب و ترہیب کو. امام منذری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میدان عرفات ہے، رسول اللہ اپنے جانے سالوں کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات میں موجود ہیں، وقوف عرفات کیے ہوئے ہیں. سارا دن اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہنے کے بعد غروب آفتاب کے قریب واپسی کی تیاری شروع ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ تشریف فرما ہے. رحمت کائنات نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال کے کانوں سے رسول اللہ کی آواز ٹکرائی. بھاگے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ فرمایا بلال لوگوں کو کہو خاموش ہو جائیں، میں محمد ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. جناب بلال اٹھے. بلال نے آواز لگائی انصتو انصتو انصتو، اور لوگوں خاموش ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ. آمنہ کا لال، ساری کائنات کا سردار جناب محمد تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. صحابہ کرام کے کانوں سے آواز ٹکرائی. صحابہ ہمتن گوش بن گئے اور ایسے ہمتن گوش بنے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. آقا کی بات سننے کے لیے ہمتن ماندر. ان صحابہ کو برا کہتے ہو. آج قرآن و سنت کا آواز ہو رہا ہو، کتاب و سنت کے دلائل و براہین سے مزین کیا جا رہا ہو، ہم حدیث قرآن کو وہیں چھوڑتے ہیں اور اپنی باتوں میں اور اپنے کاموں میں مشغول و مصروف ہو جاتے ہیں. ہماری محبت کا عالم یہ ہے، ہماری عقیدت و ارادت کا عالم یہ ہے. صحابہ ہمتن گوش، آقا
فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہو میرے دیوانوں اور پروانوں، ان صحابہ کو گالی دیتے ہو، ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان صحابہ کو دام و تشریح کا نشانہ بناتے ہو۔ کائنات کے امام نے کہا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، ابھی ابھی آسمان سے جبریل آیا ہے، رب کا پیغام لایا ہے۔ محبوب کیا پیغام لایا ہے؟ فرمایا رب نے پیغام بھیجا ہے آسمان سے، ان اللہ غفر لأہل عرفات، اے محمد تیری معیت میں جتنے تیرے جانشین، تیرے وفادار، تیرے اصحاب، تیرے ساتھی، تیرے رفیق میدان عرفات میں آئے ہیں، ان کو بشارت دے دو، مجھے اتنے پیارے لگے ہیں، اتنے محبوب لگے ہیں، اتنے لادنے لگے ہیں، ان کو بشارت دے دو میں رب نے تیرے ان سارے ساتھیوں کو معاف فرما دیا۔ ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہو، تیری میری اہمیت کیا ہے؟ تیرا میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ جتنی نعمتوں سے اللہ نے محمد کے صحابہ کو نوازا ہے، ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا نہیں، بڑی نعمتیں عطا کی، اور یہ ساری نعمتیں ایک طرف، ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ان کو عطا کی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ سب سے بڑی نعمت قرآن کہہ رہا ہے کون سی ہے؟ اللہ کی رضامندی کی نعمت، اللہ کی رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی کی نعمت جو ہے، ساری نعمتیں ایک جانب اور اللہ کی رضا کی نعمت ایک جانب ہے۔ میرے اور تیرے پاس یہ اللہ کی نعمت ہاں ملے گی، مجھے اور آپ کو بھی ملے گی، لیکن اس جہان میں نہیں، کہاں؟ جنت میں۔ کہاں؟ جنت میں۔ کائنات کے امام نے کہا، ابو سعید خدری حدیث کے راوی صحیح بخاری ہے، جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، جب لوگ جنت میں جائیں گے، جنت کی نعمتیں پائیں گے، خوش و خرم زندگی بسر کریں گے، تو پھر اللہ ان سے کہے گا وہ کہ اور نعمت بھی چاہیے؟ اللہ جنت سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ نعمتیں جو جنت میں تو نے عطا کی ہیں، ان سے بڑی نعمتیں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ اللہ کہے گا نہیں، اس سے بھی بڑی نعمت آج تجھے دینے لگا۔ اللہ وہ نعمت کون سی ہے؟ فرما احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، وہ نعمت یہ ہے۔ اور جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں آج اعلان کر کے کہتا ہوں میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ کہاں کہا جائے گا؟ جنت میں جاؤ، دنیا کے اندر نگاہ مارو، دنیا کے اندر دیکھو، دنیا کے اندر تلاش کرو، دنیا کے اندر ڈھونڈو، وہ کون خوش نصیب ہے جنہیں دنیا کی زندگی میں پروردگار نے اپنی رضامندی کے ٹکٹ تھما دیے۔ کون ہے وہ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دنیا میں اگر اللہ نے اپنی رضامندی کے ٹکٹ تھمائے ہیں تو جناب محمد کے اصحاب کو تھمائے۔ آسمان والے نے آسمان سے اعلان کر کے کہا، دنیا والو میرا اعلان سن لو، ساری کائنات محمد کے صحابہ سے ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا۔
کبھی سوچا ہے, کبھی غور و فکر کیا ہے ان اصحاب کا تانا تشریح کرتے ہو, ان اصحاب کو گالیاں دیتے ہو, ان اصحاب کو برا کہتے ہو جن کے سینوں پر اللہ نے اس کائنات میں تمغے سجا دیے. آج تمہارے جرنیل کے سینے پہ لگے ہوئے تمغے تجھے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے, تو ڈرتا ہے. ان کے سینوں پر تمغے کنہوں نے سجائے ہیں؟ اے صحاب رسول تو وہ ہیں جن کے سینوں پہ تمغے بھی لگائے ہیں تو عرش والے خدا نے لگائے ہیں. تمغے لگے ہوئے ہیں. اولئک هم المؤمنون, اولئک هم المتقون, اولئک هم المفلحون, اولئک هم الصادقون, اولئک هم الراشدون, اولئک هم الفائزون, اولئک علی ھدی من ربہم, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, ان کے سینوں پہ تمغے لگے ہوئے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, جن کے سینوں پر اللہ نے تمغے سجائے ہیں. تو ان کو برا کہتا ہے, تو ان کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے, تو ان کو طعن و تشریح کا نشانہ بناتا ہے. سنو, ہم اعلان کر کے کہتے ہیں انشاءاللہ ہم پاکستان کی فضاؤں میں توحید کے جھنڈے لہراتے رہیں گے, محمد کی ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہیں گے, عظمت صحابہ کے پرچم لہراتے. لہراؤ گے؟ ڈر ڈر کے بولو, کسی کو پتہ نہ لگ جائے. لہراؤ گے؟ کیوں؟ ہمارا پیار صحابہ, ہماری محبت صحابہ, ہماری سوچ صحابہ, ہماری فکر صحابہ, ہماری لگن صحابہ, ہماری طلب صحابہ, ہماری چاہت صحابہ, ہماری آن صحابہ, ہماری شان صحابہ, ہماری پہچان صحابہ, ہماری جلد جان صحابہ, آقا کے یار صحابہ, ولیوں کے سردار صحابہ, ہم سب کے غمخوار صحابہ, شاہوں کے سلطان صحابہ. کیا پوچھتے ہو؟ رحمت کی کان صحابہ, دین کے پاسبان صحابہ, نبی کے دربان صحابہ, اور محمد پہ قربان صحابہ. ان کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. میں کیا معلوم ہے صحابہ کا مقام کیا, جنہوں نے دین کی ترتیب کو بھی بدلنے نہیں دیا. سارے دین کو بدل دینے والا ان کے ایمان کے کیڑے نکالا, ان کو طعن و تشریح کا نشانہ بنا. اور آج یہ ذلت و رسوائی کے بادل جو ہمارے سروں پہ چھائے ہوئے ہیں, یہ تباہی اور بربادی کے سیلاب جو ہماری طرف امڑے ہوئے ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کبھی سوچا ہے, کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں, رحمت کائنات نے کہا سن نبی داؤد ہے, رسول ہاشمی نے کہا, فرمایا صلی اللہ علیکم ذلًا, اور سن لو تم پہ ذلت اور رسوائی ہمیشہ مسلط رہے. تم یوں ہی ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے, یوں ہی نیست و نابود ہوتے رہو گے, یوں ہی لٹتے رہو گے, پٹتے رہو گے, مٹتے رہو گے. صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ضلالت تمہارا ہمیشہ مقدر رہے گی.
لا يرفعه عنكم، اللہ نہیں اٹھائے گا اس ذلت کو، تمہیں آزاد نہیں کرے گا اس ذلت سے۔ صحابہ حیران ہو کے کہتے اللہ کے پیغمبر کب تک ایسا رہے گا؟ آپ نے فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم سارے مل کے اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹو گے، جب تک اس سچے اور سچے دین کو نہیں اپناؤ گے، اس پر کاربند نہیں ہوں گے، تب تک کامیابی تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ یہ ذلت اور رسوائی چاہتے ہو؟ یہ ذلت اور رسوائی کے بادل چھٹ جائے، کامیابی اور کامیابی مل جائے، تو پھر آپ کو اس سچے اور سچے دین سے اسی طرح جڑنا ہوگا جس طرح اس سچے اور سچے دین سے جناب محمد کے صحابہ نے جڑ کے دیکھو۔ ہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہیں؟ جاؤ مسند احمد کو اٹھاؤ صحیح غیر ہی سند کے ساتھ، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جو بندہ جڑ جاتا ہے نا صحیح معنوں میں اس دین کے ساتھ، اور ایسا جڑا ہے کہ صبح کے وقت صرف 3 مرتبہ اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کرتا ہے، کس بات کا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر بندہ یہ دعا صبح 3 مرتبہ پڑھے کتنا ٹائم لگے؟ کتنا وقت لگا ہے؟ میں نے یہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، بندہ صبح کے وقت اظہار کرے اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، اے اللہ میں محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اے اللہ میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، میں راضی میں راضی میں راضی میں راضی۔ 3 دفعہ جب بندہ صبح یہ کہہ دے نا اللہ میں اس دین پہ راضی ہوں، مجھے نہیں چاہیے کوئی اور، اس دین پہ راضی ہوں، آقا فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے تمہارا پروردگار کتنا خوش ہوتا ہے؟ محبوب آپ بتائیں، فرمایا آج تو دنیا میں بار بار ہر روز اس بات کا اظہار کرتا ہے میں راضی میں راضی میں راضی۔ عرش والا کہتا ہے دنیا چھوڑ کے جب میرے پاس آئے گا میدان محشر میں آئے گا، الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ کہے گا میرے بندے خوش ہو جا، دنیا میں تو کہتا رہا میں راضی میں راضی میں راضی، آج محشر کے میدان میں میں رب تجھے کہتا ہوں میں تم سے راضی ہوں۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی عزت و عظمت کی بات ہے۔ مومن تو کہاں رہ گیا ہے، کہاں چلا گیا ہے؟ تو نے کون سا راستہ اختیار کر لیا ہے؟ تو کس راستے پہ چل نکلا ہے؟ اصحاب رسول کو دیکھ، نبی کے دیوانوں اور پروانوں کو دیکھ، یہی پہ بس نہیں، سن نبی داؤد کھولو، سن نبی داؤد میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ جب بندہ بار بار کہتا نا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، تیرے نبی کے خاتم النبیین ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اللہ کو اتنا پیارا بندہ لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب بندہ بار بار کہتا ہے نا میں راضی میں راضی میں راضی، تو عرش والا جواب میں کیا کہتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عرش والا کہتا ہے وجبت لہ الجنہ، اور میرے بندے خوش ہو جاؤ، میں رب تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں اگر تو ان پہ راضی، میں اعلان کر کے کہتا ہوں جنت تجھ پہ واجب ہو گئی۔ ابھی بھی یقین نہیں آیا؟ امام طبرانی کی معجم الکبیر کھولو،
شیخ ناصر الدین کی سلسلہ صحیحہ کھولو، دونوں کے اندر روایت موجود ہے۔ کائنات کے امام نے کہا جب بندہ بار بار کہتا ہے نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، بار بار کہتا ہے نا، تو آقا فرماتے ہیں اور بار بار پڑھنے والے خوش ہو جاؤ، میں تجھے گارنٹی دے رہا ہوں، انا زعیم، میں گارنٹڈ ہوں، میں ضامن ہوں۔ وہ بتلاؤ آمینہ کے لال سے بڑا بھی کو گارنٹڈ ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے بڑا ضامن؟ ہائے ہائے، کائنات میں اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں، ہمیں تانے دیتے ان کو کیا پتا ہے رسول اللہ کی شان کا؟ سنیے ابھی ہمارے نزدیک رسول اللہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، رفعت کیا ہے، بلندی کیا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، امام کائنات جناب محمد فرماتے ہیں، اور بار بار اس بات کا اظہار کرنے والے میں گارنٹی دیتا ہوں، آقا فرماتے ہیں، آقا کس بات کی گارنٹی دیتے ہو؟ فرمایا لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، تو نے پریشان نہیں ہونا، میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں قیامت کے دن میں خود تیرا ہاتھ پکڑ کے میں محمد تجھے جنت میں داخل کر کے آؤں گا، تجھے جنت میں چھوڑ کے آؤں گا۔ اور لوگو آؤ صحابہ کی طرح اس سچے اور سچے دین کے محافظ بن جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، اس دین سے جڑ جاؤ، اس دین سے وابستگی اختیار کر لو، اس دین سے تعلق بنا لو، انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ تمہیں دنیا میں اس کے بدلے عزت دے گا، میرا ایمان ہے آخرت میں جنت بھی